آخر ہماری مشکلات ذکر استغفار سے حل کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے جو فائدے قرآن میں ہمیں بتائے ہیں ہمیں وہ کیوں نہیں مل رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ذکر استغفار کے بینیفٹ اور فائدوں سے اور کرشمات سے بھری پڑی ہیں، وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو ریزن ہوگا اس کا کہ مجھے عرصہ ہو گیا میں ذکر استغفار کر رہا ہوں لیکن کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا، میری زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں آپ کے سامنے صرف قرآن کی ایک آیت اور مولانا رومی کا ایک چھوٹا سا واقعہ صرف آپ کے سامنے رکھوں گا، صرف 2 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ میری ان باتوں کو سمجھ لو گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا استغفار جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفٹ کیوں نہیں لے کر آ رہا، ہمارے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا انت ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ تم گناہ کرو گے تو تمہارا ذکر استغفار سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا، یوں بھی نہیں کہا کہ اگر گناہ نہیں کرو گے تو ہی تمہیں ذکر استغفار کے بینیفٹ ملیں گے، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سے جتنا بڑا گناہ ہو جائے، جو کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے فوراً میری طرف متوجہ ہو جانا اور ذکر استغفار کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی کہ جب گناہ معاف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں استغفار کے بینیفٹ بھی عطا فرما دے گا۔ کب نہیں فرمائے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرنا، اصرار نہیں کرنا اس گناہ کے اوپر، جان بوجھ کر اس گناہ کو دوبارہ مت کرنا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں نے خیانت کی، مثال دے رہا ہوں، میں نے خیانت کی کسی کام کے اندر، لیکن میرے دل نے، میرے ایمان نے مجھے جھنجھوڑا، میں نے اس سے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن میں نے پھر اسی گناہ کو کیا، جان بوجھ کر کیا، جانتے ہوئے بھی کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اگر تم اس طرح کرو گے تو پھر تمہارا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، تمہارا استغفار تمہارے لیے بینیفٹ نہیں لے کر آئے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، مولانا رومی صاحب، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عرصہ دراز ہو گیا میں ذکر استغفار کر رہا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرے رزق کے اندر برکت نہیں آ رہی، مجھے بینیفٹ نہیں مل رہے۔ تو مولانا رومی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا ان کو، یوں دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ جناب آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں پر جو آپ نے اصرار کیا ہوا ہے اس اصرار کو ختم کر دیں۔ ہاں، اگر گناہ ایک دفعہ ہو جائے، پکے سچے دل سے اگر توبہ کر لی جائے معاف ہو جاتا ہے، پھر بھی اگر وہی گناہ ہو جائے بغیر ارادتاً نہیں، جان بوجھ کر نہیں، ویسے ہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ پھر بھی اگر گناہ ہو گیا اس طرح کا تو توبہ کرو گے تو میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر اس طرح کے گناہ جو بغیر ارادے اور بغیر قصد کے اور جان بوجھ کر نہیں کیے جاتے، ایسے گناہ اگر دن میں 70 مرتبہ ایک ہی گناہ بار بار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ذکر استغفار کرنے پر وہ سارے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے ہماری بہنوں کے، ہمارے دوست احباب کے کمنٹس آئے تھے، کافی عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ذکر استغفار کر رہے ہیں، ہمیں بینیفٹ نہیں مل رہے، تو میں نے سوچا یہ چھوٹا سا کلپ ان کے لیے بنا لوں۔ بھئی ذکر استغفار کے لیے سب سے پہلے تو اخلاص للہیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں گناہوں سے مغفرت طلب کر رہا ہوں،
اور اس کے بعد پھر جو جن گناہوں پر آپ اصرار ہیں یا یوں کہہ لو کہ ثابت قدمی ہے آپ کی جن گناہوں پر، ان گناہوں سے اپنے قدم کو ہٹائیں ذرا پیچھے اور ختم کریں تاکہ ہمیں استغفار کے فائدے ملیں۔ اور دعا کریں ہمارے افتخار بھائی کے لیے، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور ان کے کوئی پراپرٹیز کے ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی آسانیاں فرمائے، اور بیٹے کے رشتے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انہیں پیارا سا خوبصورت سا اور نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسائل اور پریشانیاں ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ساری ختم فرمائے۔ ہماری ایک بہن نے بھی کہا ہے شادی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اچھا سا رشتہ انہیں عطا فرمائے، اور باقی جتنے بھی دوست احباب ہیں، ہمدان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔